فراز بھائی، یہ جو آج کل آنکھوں کا یہ وائرس وغیرہ، یہ انفیکشن وغیرہ جو چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس دنیا کے اندر نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ابھی آنکھوں کی جو انفیکشن چل رہی ہے، اس کے اندر یہ بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، بہت سو کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ نہیں، اس میں نقصان تو ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس میں بہت سو کے لیے امتحان بھی ہے۔ فائدہ اس کے، نقصان تو یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کسی کی آنکھوں میں خارش ہے، کوئی انفیکشنز ہے۔ فائدہ اس کو ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی کو اللہ پاک اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، فائدہ بھی دے رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس کی بھی آنکھ خراب ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر، کس کی آنکھ خراب ہو رہی ہیں تو لوگ ڈراپ ڈالتے ہیں۔ اب وہ ڈراپ والی کمپنی ہے، جس بندے کی بھی کمپنی ہے، جس کی بھی کمپنی ڈراپ والی ہے، تو وہ ڈراپ سیل ہو رہی ہیں، ان کے لیے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آج کل وہ گلاسز شروع ہو گئے ہیں، جس کے انفیکشن ہوتے ہیں وہ کہ بھائی گلاسز لگائیں تاکہ بھائی دوسرے کو انفیکشن نہ ہو۔ اس کے لیے وہ جس کی اینکیں بک رہی ہیں، ان گلاسز والوں کے لیے فائدہ ہے۔ اور اس کے لیے امتحان بھی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا، کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے انسانوں کو کسی گناہ کی سزا دے رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر اپنے بندوں کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک بھائی ہم دے کے بھی آزماتے ہیں، ہم لے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، اللہ پاک ان کو انفیکشن دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ آیا، یہ واہ بیلا کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، یا میرے امتحان میں پاس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے بہت سارے جن کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یار سارے آفت ہمارے اوپر ہی آئی ہوئی ہے، فلاں بیماری میرے اوپر آ گئی، فلاں بیماری میرے اوپر، یہاں ہوئی بیماری میرے اوپر آ گئی۔ یہ کافروں والی بات ہے۔ کافر بھی اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی بیماری آتی تھی تو وہ شور مچانے لگ جاتی ہے، آپ کے رب کو ہمارے علاوہ کوئی ملتا نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو ابھی بیماری چل رہی ہیں، ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جی، اس کے پیچھے بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا، یہ ساری یہ آفتیں پاکستان میں آنی ہے۔ جی، یہ اس کے پیچھے حکمت بھی ہے۔ اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا اپنے بندوں کو کچھ کو سزا دیتے ہیں اور کچھ کو آزماتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کرونا وائرس ہمارے ملک کے اندر آیا تھا۔ اب کرونا وائرس کے اندر کچھ لوگوں کے لیے امتحان تھا، ان لوگوں کے لیے امتحان تھا جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں اللہ رب العزت جن کو پیسہ دیا ہوا ہے، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے امتحان تھا کہ بھائی یہ جو میں نے ان کو یہ مال دیا ہے، دولت دی ہے، اتنی فراوان دی ہے، یہ میرے بندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے بھی امتحان تھا جن کی چیزیں چل رہی تھی اس دور میں، انہوں نے چیزوں کا ریٹ اپ کر کے بیچا ہے، بلیک کر کے بیچا ہے، ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس۔ اور کسی نے کیا کیا، لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، لوگوں کو گھر گھر کھانا تقسیم کیا، ان کے اخراجات کو پورا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو اس کی جو وجہ ہے، یہ ہمارے اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ہی دیکھو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو کچھ چیزیں ایسی زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھیں، اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں کہ کچھ آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور ویسے ہی زمین پہ اسی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ جیسے آپ کی امت کے اعمال آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر ویسے ہی فیصلے بھیجتے ہیں۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمالوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کے اعمال ٹھیک ہیں ان کے لیے سزا ہے، جن کے اعمال ٹھیک ہیں ان کے لیے امتحان بھی ہے، ان کے لیے فائدہ بھی ہے۔ یہ تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں نا، یہ تو ہمیں ہمارے اعمالوں کی سزا مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنی بے حیائی ہے پاکستانیوں نے جو پھیلائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ ہمارے اس پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ساری پاکستان کے لوگ، ساری امت مسلمہ ایک یکجا ہو کر اللہ پاک سے استغفار کرے، اللہ پاک سے توبہ طیب کرے، کیونکہ اللہ پاک نے اتنی ناراضگی ان کے اوپر نہیں ہوئی جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مثال ہے جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو پانی کے عذاب سے غرق کیا۔ قارون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے مچھر سے اس کو مارا۔ لیکن جو قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی، جو اور قومیں تھی، ان کے اوپر اللہ پاک نے 3 قسم کے، 5 قسم کے عذاب بھیجے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی، یہ زنا، یہ جھوٹ، اور یہ جو ہے نا ڈاکہ ڈالنا، یہ چوری کرنا،
اور ہم جنسی کی یہ جو گناہ تھے، یہ چیزیں ان کے اوپر یہ گناہ تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر 5 قسم کے، کسی کے اوپر 3 قسم کے، کسی کے اوپر 2 قسم کے عذاب ڈالے۔ تو یہ ساری بیماریاں جو پہلی امتوں کے اندر تھی، یہ ساری آج اس امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ زنا ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، سود کے بازار گرم ہیں اور ناچنے کے والے بازار گرم ہیں، ہمارے بازار جھوٹ سے گرم ہوئے پڑے۔ تو اس چیز سے جو ہے نا بچنا ہے، اس چیز کے لیے جو ہے نا توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی کے اندر ہی اللہ پاک خوش ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو بات بن جائے گی۔ اللہ راضی اس طرح ہوئیں گے کہ اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پورا کریں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو اللہ پاک نے بھیجا ہے نا، وہ ایک اچھی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، ایک اچھی موت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تو یہاں کے ہیں نہیں، یہ اشرف المخلوقات جو انسان نے بنائی، یہ جو انسان ہے یہ تو ہے جنت کی مخلوق۔ جنت کے اندر سے ہمارے آدم علیہ السلام سے غلطی اللہ پاک نے سزا کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ہم دنیا کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہم تو یہاں جب انسان جیل میں چلا تھا کیسے توبہ طائب کرتا ہے، پولیس والوں سے معافی مانگتا ہے، عدالت سے معافی مانگتا ہے، ہر انسان سے معافی مانگتا ہے، غلطی ہو گئی دوبارہ نہیں کروں گا۔ ہم یہاں سزا کاٹنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں اللہ پاک سے توبہ طائب کریں، اپنے اعمالوں کو درست کریں۔ ہم تو یہاں سزا کاٹنے اللہ کو منانے کے لیے آئے۔ اللہ راضی ہو گئے تو ہمارے دوبارہ اپنی جنت مل جائے گی۔ اگر اللہ خدا نخواستہ ناراض ہو گئے، اور اس وقت اللہ پاک ناراض ہیں، یہ سیلاب کے عذاب، یہ کرونا وائرس کے عذاب، یہاں ہوئے انفیکشن، اور یہ بے ٹائم کا بے موسم کی برساتیں، فصلوں کا تباہ ہونا، یہ سب اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ اپنے اعمالوں کو درست کریں اور ساری امت مل کے جو ہے توبہ استغفار کرے۔